حضرت جی وعلیکم السلام. میں حضرت سوال یہ کر رہا تھا ہاں کہ ہمارے روحانی، جسمانی اور اثراتی جو بیماری ہے یہ مراقبہ کے ذریعے سے حل کرایا جا سکتا ہے کیا؟ کیا اس کے کیا طریقے ہوں گے حضرت؟ عنایت فرماتے ہیں. ٹھیک ہے، بہت اچھا، ماشاءاللہ. یہ بڑا اچھا سوال کیا. مجنون انڈیا سے کال کر رہے ہیں کہ ہماری جسمانی، روحانی اور جو ہے اثراتی کو بیماری ہو، اس کو جو ہے وہ مراقبے کے طریقے سے کیسے جو ہے دور کیا جا سکتا ہے. بالکل اس کا طریقہ موجود ہے. تو انشاءاللہ جو ہے وہ آپ کو میں وہ لکھا ہوا طریقہ پورا بھیج دوں گا، لکھ کے آپ کو بھیج دوں گا آپ کے واٹس ایپ کے اوپر. ابھی ٹی وی پہ بتانے کا نہیں ہے کیونکہ کوئی ناقص جو ہے اس کو کرنے کی کوشش کرے گا تو نقصان بھی ہو سکتا ہے. لہذا وہ طریقہ موجود ہے کہ انسان جو علاج اپنے مراقبے کے ساتھ اپنی بیماریوں کا بلکہ دوسروں کی بیماریوں کو بھی علاج کر سکتا ہے. تو وہ انشاءاللہ طریقہ جو ہے وہ آپ کو بتایا جا سکتا ہے اور بالکل اس کا طریقہ موجود ہے. تو آپ کے جو ہے وہ پرسنل نمبر کے اوپر جو ہے میں وہ طریقہ آپ کو بھیج دوں گا. کیونکہ ہوتا یہ ہے کہ عام مارکیٹ کے اندر بعض دفعہ بہت سی چیزیں تقسیم کرنے سے نااہلوں کو بھی ہاتھ لگ جاتی ہیں. نااہلوں کے جب ہاتھ لگ جاتی ہیں اور نااہلوں سے بڑھ کر جو ایسے لوگوں کے ہاتھ لگ جائے جو ظالم ہو تو نقصان ہو جاتا ہے. کیونکہ وہ طریقہ ایسا ہے کہ اس میں ایک کی بیماری دوسرے پر بھی ڈال سکتے ہیں، ایسا طریقہ بھی ہے. تو چونکہ اس کے اندر وہ تاثیر بھی ہے، ایک کی بیماری دوسرے پہ ڈال سکتے ہیں. تو نتیجہ یہ، اور یہ وہ ایسے واقعات ہیں. شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ، شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کے بڑے بیٹے ہیں، تفسیر عزیزی کے مصنف اور روحانیت کے بہت بڑے امام ہیں، اور علم و معرفت کا جو اتنا بڑا سرخیل ہے کہ اس کی نظیر نہیں ہے. تو ان کو جب بخار ہوا گویا کہ 100 سے 103 تک بخار چڑھا ہوا ہے اور کانپ رہے بخار سے. تو لیکن نماز کا جب وقت ہوتا تھا تو اپنے عصا کو دیکھتے تھے، ان کا عصا، اپنے عصا کو گھورتے تھے تو سارا بخار عصا میں چلا جاتا تھا اور وہ عصا کانپتا تھا یوں، ان کا عصا، ان کا ڈنڈا یوں کانپ رہا ہوتا تھا اور آپ بالکل ٹھیک ہو جاتے. آپ وضو فرماتے، وضو کر کے نماز پڑھتے. پوری نماز پڑھنے کے بعد اب آپ بستر پہ لیٹتے اور عصا کو یوں گھورتے، دوبارہ بخار آپ میں آ جاتا. تو کسی نے کہا حضرت آپ جب یہ طاقت ہے تو آپ اس بخار کو عصا پہ ڈالے رکھیں، آپ نے اپنے اوپر جو ہے اس کو دوبارہ کیوں طاری کرتے ہیں؟ کہا کہ نہیں، مجھے چونکہ اللہ کی عبادت کرنی ہے اور اتباع عبادت کا میں پابند ہوں، تو میں نے یہ جو صحت بھی مانگی تو اللہ کے لیے مانگی ہے تاکہ اس کی عبادت اچھی کر سکوں، وہ میں نے کر لی. اب ادھر مجھے اللہ کے سامنے اطاعت بھی کرنی ہے، وہ مجھے بخار میں رکھنا چاہتا ہے، بخار مجھے قبول، لہذا میں بخار میں رہوں گا. لہذا ان کو بخار دوبارہ ہو جاتا تھا. تو یہ وہ خاص طریقہ ہے جس کے تحت یہ سب چیزیں ہوتی ہیں. اور بس اوقات ہوتا ہے کسی جانور کے اوپر بیماری ڈال دی جاتی ہے، ایسا بھی ہوتا ہے کہ بیماری جانور پہ ڈال دی، آدمی ٹھیک ہو گیا، بظاہر مریض ہے لیکن وہ بیماری جو ہے وہ ولی اپنی خاص نظر سے خنزیر پہ ڈال دی، خنزیر بیمار ہو جائے گا، بندہ ٹھیک ہو گیا. تو یہ طریقے ہیں بالکل. تو تبھی تو میں نے کہا یہ ایسا میدان ہے تصوف سلوک کا کہ لوگ جو ہے آج دشمنوں نے اس لیے اس کو کھوٹا کرنے کی کوشش کی کہ اس میں ہر ایسی چیز کا علاج موجود ہے کہ جو روحانیت کی دنیا کی ہو یا مادیت کی دنیا کو، اس منزل تک کوئی دوسری چیز پہنچ نہیں سکتی. لیکن اس کو کھوٹا کرنے کی کوشش کی تاکہ اہل اسلام محروم رہے، اور پھر نادان لوگ جو ان کے پیچھے پڑ لگ جاتے ہیں، لہٰذا تصوف سلوک سے فائدہ نہیں اٹھاتے. صوفیہ کو جو ہے گویا کہ مشرک کہہ کے، بدعتی کہہ کے جو اپنے دل کو ٹھنڈا کرتے ہیں اور سمجھتے ہیں ہم بڑے سچے راستے پہ ہیں، وہ بہت بڑا اپنا جو ہے خسارہ کر رہے ہوتے ہیں. تو انشاءاللہ آپ کو پرسنل میں بتا دوں گا، تو اس سے آپ فائدہ اٹھا سکتے ہیں. السلام علیکم، مجنون بول رہا ہوں حضرت، السلام. انڈیا سے. حضرت میرے بھائی جان ہیں، ایک ہی بھائی ہیں اور ہمارے گارجین بھی ہیں. تمام کوشش، تبلیغی کوشش، وظائف اور دعاؤں کے باوجود ابھی تک راہ راستے، ہدایت کے راستے پہ نہیں آئے. اس کے لیے بہت افسوس ہوتی ہے. حضرت آپ سے بھی درخواست ہے کہ توجہ کریں، توجہ فرمائیں ان کے اوپر. ایسا کوئی عمل بتائیے توجہات کے لائن کا یا مراقبہ کے لائن کے، کچھ ایسے کر سکیں کہ کسی طریقے سے وہ راہ راست پہ آ جائے. ہمارے امی ان کی وجہ سے بہت روتی رہتی ہے. جی حضرت. بہت شکریہ. ماشاءاللہ مجنون انڈیا سے کال کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ آپ کو برکت عطا فرمائے. تو اور آپ نے توجہ کے حوالے سے اور بھائی کے لیے فکر مندی ظاہر کی ہے. تو پہلی بات ہوئی کہ میں نے آپ کو عمل بھیجا ہوا ہے کہ توجہ کر کے کسی بھی روحانی یا جسمانی مرض کو دور کیا جائے. تو جو بھی ان کو غفلت ہے اور معصیت کی طرف ان کا میلان ہے،
اس روحانی مرض کو سامنے رکھ کے آپ وہ عمل توجہ کا آپ خود وہ عمل کر لیں، ایک بات۔ اور دوسری بات یہ کہ آج ہی میں نے المانیوں کے اوصاف بتائے ہیں۔ المانیوں کا یہ بھی وصف ہے کہ کسی بھی جسمانی یا روحانی بیماری کو دور کرنے اور ہٹانے کے لیے اس کے اندر بڑی تاثیر ہے، تو آپ اس کی نیت کر لیں۔ تو اس کی نیت کر کے جو ہے وہ 101 دفعہ جو ہے پڑھ کے تصور میں اس بھائی کے اوپر دم کرتے رہیں، تو انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالی نیت یہ کریں اللہ اس کو معصیت، گناہ اور بغاوت اور غفلت کی زندگی سے روک لے، اور روک کے جو اس کو گویا کہ خیر کی طرف پھیر دے۔ تو یہ نیت کر کے آپ پڑھیں اور 41 ڈیز کریں، اللہ کی رحمت سے اس کا دل پاک ہو جائے گا اور نیکی کی طرف آ جائیں گے۔